السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میں سارم اشرف NSC ٹیٹ کلاسز پر آپ کا سواگت کرتا ہوں، خیر مقدم کرتا ہوں۔ آج میں آپ کے سامنے 2021-22 میں جو آن لائن امتحان ہوئے تھے اس سے متعلق سوالات کی ایک سیریز لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اس کی آج پہلی ویڈیو ہوگی اور میری کوشش ہوگی کہ اردو کے جتنے بھی پرشن ہوں، سوال ہوں، چاہے وہ پیپر 1 میں پوچھے گئے ہوں، پیپر 2 میں پوچھے گئے ہوں، لینگویج 1 میں پوچھے گئے ہوں، لینگویج 2 میں پوچھے گئے ہوں، میں پیڈاگوجی کے تمام پرشنوں کو 2-3 ویڈیو کے اندر آپ کے سامنے لے کے آؤں گا۔ حالانکہ میں نے اس سے پہلے بھی ویڈیو بنائے لیکن اس میں کچھ کمیاں رہ گئی۔ میں آج کے ویڈیو میں آن لائن بیسڈ جو ٹیسٹ ہوا تھا ان کی سیریز کو آپ کو سی ٹیٹ کے آنسر کی کے انوسار پورے طور پر بتانے والا ہوں، تو آپ تیار ہو جائیے اور ان ویڈیوز کو، جو بھی 2-3 ویڈیوز ہوگی، اس کو پوری کی پوری ویڈیو کو دیکھ لیجئے، چونکہ ابھی فوراً سی ٹیٹ کے امتحانات ہوئے ہیں، اس لیے اس سے سوالات آنے کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں۔ تو چلیے بغیر کسی تاخیر کے ہم سوالات کو لیتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال ہمارے سامنے ہے کہ بچوں کی ایسی سرگرمیوں سے ترغیب ہوتی ہے جن کی منصوبہ سازی یعنی پلاننگ بڑوں نے کی ہو، منصوبہ سازی بچوں نے کی ہو، جو ان کے لیے بامعنی ہو یعنی کام کا ہو، جو استاد کے لیے بامعنی ہو۔ تو بچوں کی ایسی سرگرمیوں سے ترغیب ہوتی ہے، دلچسپی ہوتی ہے جو ان کے لیے بامعنی ہو، جو ان کے کام کی ہو۔ تو یہ کیا ہو جائے گا؟ صحیح ہو جائے گا۔ 107 نمبر کوشچن ہمارے سامنے ہے کہ پرائمری سطح پر کھیل یا سرگرمی کی ہدایات دینی چاہیے، کہ پرائمری سطح پر کھیل کی یا سرگرمی کی ہدایت ہم کو کیسے دینی چاہیے؟ بچوں کے گھر کی یا مادری زبان میں، 2 ثانوی زبان یا انگریزی زبان میں، 3 اسکول یا ریاست یعنی راجیہ کی زبان میں، اور 4 ہے استاد یا ذریعہ تعلیم یعنی میڈیم آف ایجوکیشن کی زبان میں۔ تو پرائمری سطح پر کھیل یا دوسرے سرگرمی کی ہدایت جو دینی چاہیے وہ دینی چاہیے سی ٹیٹ کے آنسر کی کے انوسار۔ اس کا جو صحیح جواب ہو جائے گا دوستو، وہ ہو جائے گا آپ کا آپشن نمبر 1 کہ بچوں کے گھر کی یا مادری زبان میں دینی چاہیے۔ کس میں دینی چاہیے؟ بچے کے گھر کی یا مادری زبان میں کیا کرنا چاہیے؟ دینا چاہیے ہدایت، جو انسٹرکشن ہے۔ چلیے اگلا کوشچن ہمارے سامنے ہے 108 نمبر کہ درج ذیل بیان کے حوالے سے کون درست نہیں ہے؟ کون درست نہیں ہے؟ جو درست نہیں ہے اس کو بتانا ہے۔ نظم، گیت اور گانے بچے کے لیے ذریعہ ہیں، مادھیم ہیں، کس چیز کا؟ لفظ اور جملوں کی ساخت یاد کرنے کا، ساخت کہتے ہیں بناوٹ کو، لفظ کی مشق کا یعنی شبد کے ابھیاس کا، 3 ہے متن کی مدد سے قواعد سیکھنے کا، متن کہتے ہیں ٹیکسٹ کو یعنی ٹیکسٹ کی مدد سے ویاکرن کے سیکھنے کا، اور 4 ہے ذخیرہ الفاظ یعنی شبد کوش میں اضافے کا۔ تو نظم، گیت اور گانے بچوں کے لیے مادھیم ہیں متن کی مدد سے قواعد سیکھنے کا، متن کی مدد سے قواعد سیکھنے کا۔ یہ صحیح آپشن ہے، یہ کیا ہو جائے گا آپ کا؟ صحیح ہو جائے گا۔ 109 نمبر کوشچن ہے کہ استاد بچوں کا اندازہ قدر کرتا ہے، اندازہ قدر یعنی مولیانکن، کلاس میں زبان کے سب سے بہترین استعمال کرنے والے کو جاننے کے لیے، بچوں کی آموزش خلا کو جاننے کے لیے کہ ان کا لرننگ گیپ کیا ہے،
3 ہے بچوں کی آموزش میں بہتری لانے کی غرض سے مزید منصوبہ سازی کے لیے کہ سیکھنے کے دوران جو کمیاں رہ گئی ہے اس میں اور بھی بہتری لایا جا سکے اس کے لیے۔ اور 4 ہے بچے کا اس کے ہم جماعتوں سے تقابل کے لیے، یعنی اس کے ساتھیوں سے مقابلہ کرنے کے لیے۔ تو استاد بچوں کا اندازہ قدر کرتا ہے بچوں کی آموزش میں بہتری لانے کی غرض سے مزید منصوبہ سازی کے لیے، یہ کیا ہو جائے گا؟ صحیح ہو جائے گا۔ اگلا کوشچن ہمارے سامنے ہے کہ ذو لسانی بچے، یعنی 2 بھاشا جاننے والے بچے، ذو لسانی بچے ایک زبان بولتے وقت اکثر دوسری زبان کے لفظ استعمال کرتے ہیں، اسے خالی جگہ کہتے ہیں۔ کوڈ سوئچنگ، کوڈ مکسنگ، کثیر لسانیت یعنی ملٹی لنگول، مہارت کی سطح، تو اس کو کہتے ہیں کوڈ سوئچنگ۔ کیا کہتے ہیں اس کو کوڈ سوئچنگ کہتے ہیں کہ جب بچہ ایک زبان کے استعمال کرتے وقت دوسرے زبان کے لفظ کا بھی استعمال کرتا ہے۔ 11 نمبر کوشچن ہمارے سامنے ہے کہ بچے مختلف نشانات بنا کر، ہے نا، بچے مختلف نشانات بنا کر اپنے لکھنے کا سفر شروع کرتے ہیں، یہ نشانات خالی جگہ کہے جاتے ہیں۔ ڈرائنگ، اسکرائبنگ، تحریر، انورٹڈ اسپیلنگ۔ تو چونکہ چھوٹے چھوٹے بچے جو ہے مختلف طرح کی لکیریں کھینچ کر کیا کرتے ہیں؟ لکھنے کی شروعات کرتے ہیں، تو ان چھوٹی چھوٹی جو لکیریں ہوتی ہیں ٹیڑھی، ہے نا، آری ترچھی، اس کو ہم اسکرائبنگ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اسکرائبنگ کہتے ہیں۔ چلیے اگلا کوشچن ہمارے سامنے ہے، اسی سے ملتا جلتا ہے کہ درج ذیل میں سے کون سی مہارت بعد میں بچوں کی خوشخط کہتے ہیں رائٹنگ کو، بچوں کی خوشخط کو بہتر بنانے میں معاون ہوگی، سہایک ہوگی، یعنی کون سی مہارت؟ الماری میں کپڑا بچھانا، کسی چیز کا ابالنا، لکڑیاں چننا، موتیوں کا مالا بنانا۔ تو یہ کیا ہوگا؟ موتیوں کا مالا بنانا بچوں کو خوشخط میں، رائٹنگ میں سہایک ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ 113 نمبر کوشچن ہے، زبان کی کتاب میں تصویری وضاحت کے حوالے سے سب سے اہم کیا ہے؟ کہ جو زبان کی کتاب ہوتی ہے اس میں تصویر ہوتے ہیں، پکچرز ہوتے ہیں، چتر ہوتے ہیں، تو وہ چتروں کی ویاخیا کے سندرب میں سب سے اہم بات کون ہے؟ ٹھیک ہے، دیکھیے پہلا آپشن ہے کہ تصویری وضاحت زبان کو غیر مانوس اور یادگار سیاق میں پیش کرنے میں معاون ہوتی ہے۔ 2 ہے تصویری وضاحت بچے اپنے ارد گرد جو محسوس کرتے ہیں اور سنتے ہیں اس سے میل پیدا کرنے میں معاون ہوتی ہے۔ 3 آپشن ہے کہ بچوں کی بصری خواندگی، ہے نا، بصری یعنی دیکھنے والی، بصری خواندگی کو فروغ دیتی ہے، بڑھاوا دیتی ہے۔ اور 4 ہے استاد اور مصور، یعنی تصویر بنانے والا استاد اور مصور کی جمالیاتی اور فنی حس کی پذیرائی ہوتی ہے۔ جو تصویری وضاحت ہوتی ہے اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بچے کیا کرتے ہیں کہ تصویری وضاحت زبان کو غیر مانوس اور یادگار سیاق میں پیش کرنے میں کیا ہوتے ہیں؟ معاون ہوتے ہیں، سہایک ہوتے ہیں، کہ تصویری وضاحت کے ذریعے سے آپ کیا کرتے ہیں کہ چیزوں کو آسانی کے ساتھ پیش کر سکتے ہیں۔ 114 نمبر کوشچن ہے کہ کہانیاں زبان کی آموزش میں بچوں کی حوصلہ افزائی کرتی ہیں اور ان کی خالی جگہ مضبوط کرتی ہیں۔ کیا چیز مضبوط کرتی ہیں؟ ادب کی تحسین، زبان کی ہیئت یعنی صورت شکل، زندگی کی مہارتیں، حرکی مہارتیں۔ تو کہانیاں زبان کی آموزش میں بچوں کی حوصلہ افزائی کرتی ہیں اور ان کی ادب کی تحسین کو کیا کرتی ہیں؟ مضبوط کرتی ہیں،
114 نمبر کوشچن جو ہے اس کا 1 نمبر آپشن جو کیا ہو جائے گا، صحیح ہو جائے گا۔ ایک 115 نمبر کوشچن ہے، یہ کس نے کہا تھا کہ بچوں میں حیاتیاتی طور پر یعنی بایولوجیکلی، یہ کس نے کہا تھا کہ بچوں میں حیاتیاتی طور پر زبان کے سیکھنے کی صلاحیت ودیعت ہوتی ہے، شامل ہوتی ہے، اور جسم کے حیاتیاتی فروغ کے ساتھ ساتھ زبان کا فروغ ہوتا ہے؟ بی ایف اسکینر نے، نوم چومسکی نے، لیوائی گوسکی نے، جین پیاجے نے۔ تو جنم جات چھمتا کی بات، حیاتیاتی طور پر زبان سیکھنے کی صلاحیت کی بات نوم چومسکی نے کہا تھا۔ 116 نمبر کوشچن ہے کہ مؤثر انداز میں یعنی پربھاوت ڈھنگ سے مؤثر انداز میں قواعد کی تدریس کے حوالے سے کون درست نہیں ہے، کون صحیح نہیں ہے؟ 1 نمبر آپشن ہے کہ مناسب ترسیلی انداز ہے نا، مناسب یعنی انوکول سنچاری مادھیم یا سنچاری طریقہ ودھی، مناسب ترسیلی انداز میں قواعدی اصولوں کو پیش کرنا۔ 2 ہے سیاق میں یعنی سندربھ میں قواعد کے موضوع یعنی مناسب اصولوں کی وضاحت کرنا، ویاخیا کرنا۔ 3 ہے اصل زندگی جیسی ترسیل میں قواعدی اصولوں کی مشق کرنا، اور 4 ہے مشق کے ذریعے اصولوں کو یاد کر کے قواعد کی آموزش کرنا۔ تو یہ کیا ہے، صحیح نہیں ہے، یہی آپ کا صحیح ہو جائے گا۔ 117 نمبر کوشچن ہے کہ خواندگی کے حصول کے لیے، خواندگی کہتے ہیں لرننگ ہے نا، خواندگی کا مطلب ہوا پڑھنا، مطالعہ، خواندگی کے حصول کے لیے درج ذیل میں سے کس میں مہارت ہونی چاہیے؟ صوتیاتی آگاہی اور روانی، عام فرہنگ اور پیٹرن کی پہچان، معنی کشی اور زبان کا ادراک، اور 4 ہے مہارت اور صوتیاتی ادراک۔ تو خواندگی کے حصول کے لیے معنی کشی اور زبان کا ادراک یہ ضروری ہے۔ معنی کشی کا مطلب ہے کہ معنی کو جاننا، معنی اخذ کرنا ہے نا، شبد کے ارتھ کو جاننا، اور زبان کا ادراک یعنی زبان کی سمجھ، تو یہ کیا ہے، ضروری ہے۔ 118 نمبر کوشچن ہے کہ زبان کے آموزشی عمل کو ہے نا، زبان کے آموزشی عمل کو بہتر کرنے کے لیے ٹیکنالوجی کا استعمال تعلیم میں کہلاتا ہے؟ آئی ٹی، آئی ٹی سی، اطلاعاتی ٹیکنالوجی، ترسیلی ٹیکنالوجی۔ تو اس کو کہتے ہیں کہ زبان کے آموزشی عمل کو بہتر بنانے کے لیے جو ٹیکنالوجی کا استعمال ہوتا ہے اس کو آئی سی ٹی کہتے ہیں، آئی سی ٹی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ چلیے 2 نمبر آپشن صحیح ہو جائے گا۔ 119 نمبر کوشچن ہے کہ بچوں کی آموزش کے انداز قدر یعنی ملیانکن میں مستعمل اسکورنگ گائیڈ ہے نا، پریوگ ہونے والا اسکورنگ گائیڈ کو کہا جاتا ہے؟ روبرکس، چیک لسٹ، انوینٹوریز، ریٹنگ اسکیل۔ تو بچوں کے آموزش کے انداز قدر میں جو اسکورنگ گائیڈ استعمال ہوتا ہے اس کو ہم روبرکس کہتے ہیں۔ 120 نمبر کوشچن ہے کہ گرامر ٹرانسلیشن طریقے کا سب سے زیادہ اصرار یعنی زور خالی جگہ پر ہوتا ہے؟ صحت پر، روانی پر، موزونیت پر، تلفظ پر۔ تو گرامر ٹرانسلیشن طریقہ جو ہے اس کا سب سے زیادہ زور جو ہوتا ہے وہ صحت پر ہوتا ہے، کہ کس لفظ کا کب استعمال ہوگا اور کہاں استعمال ہونا چاہیے، اس چیز پہ کیا ہوتا ہے، زیادہ زور ہوتا ہے۔ چلیے اب تک ہم نے جو سوال حل کیے ہیں وہ آپ کے 21 جنوری 2022 کے پیپر 1 کے سوال تھے۔ اب ہمارے سامنے 21 جنوری 2022 کے ہی پیپر 2 کے سوال ہے نا، بہت اچھے سوالات ہیں، دیکھیے اس کو حل کر دیے۔ پہلا سوال ہے کہ مادری زبان پر مبنی
کثیر لسانیت کیا ہے؟ مادری زبان پر مبنی یعنی مادری زبان پر ماتری بھاشا پر آدھارت بہو بھاشکتا کیا ہے؟ آموزگار لرنر شکچھارتی، آموزگار مادری زبان میں اسکولی تعلیم شروع کرتا ہے اور آگے چل کر کم از کم یعنی کم سے کم 2 زبانیں مزید یعنی ادھیک سیکھتا ہے۔ 2 ہے کہ آموزگار اپنی مادری زبان ریاست کی زبان یعنی راج کی زبان ہندی اور سنسکرت سیکھتا ہے۔ 3 آپشن ہے کہ آموزگار اپنی 3 آپشن ہے کہ آموزگار اپنی اسکولی تعلیم ریاست کی زبان میں شروع کرتا ہے اور پھر انگریزی، ہندی اور ایک غیر ملکی زبان سیکھتا ہے۔ 4 ہے کہ آموزگار اپنی تعلیم انگریزی میڈیم میں شروع کرتا ہے اور ریاست کی زبان ہندی اور انگریزی سیکھتا ہے۔ تو 16 نمبر جو کوشچن ہے اس کا 1 نمبر آپشن جو ہے وہ صحیح ہو جائے گا 106 نمبر کوشچن کا، کہ آموزگار مادری زبان میں اسکولی تعلیم شروع کرتا ہے اور آگے چل کر کم از کم 2 زبانیں مزید سیکھتا ہے اور ٹوٹل 3 زبانیں سیکھتا ہے، چونکہ سہ لسانی فارمولہ ہماری تعلیمی پالیسی میں لاگو ہے۔ 107 نمبر کوشچن ہے کہ اس سرگرمی کو کیا کہتے ہیں؟ نیچے ایک سرگرمی دی گئی ہے، آپ کو بتانا ہے کہ اس کو ہم کیا کہتے ہیں۔ سرگرمی کیا ہے کہ طلباء کو 4 کے گروپ میں تقسیم کیا جاتا ہے اور ہر ایک کو گھر جیسے ماحول میں ایک کردار دیا جاتا ہے اور زبان کے کچھ مواد یعنی کانٹینٹ فراہم کیے جاتے ہیں۔ وہ اپنے گروپ میں ماحول کے بارے میں تبادلہ خیال کرتے ہیں اور بعد میں استاد گروپ سے ہر ایک کردار یعنی رول کے بارے میں کے لیے ان کو منتخب کرتا ہے، چین کرتا ہے اور ان سے ایک گروپ کے طور پر پوری کلاس سے بات کرنے کے لیے کہتا ہے، یعنی ایک گتی ودھی دی جا رہی ہے اور اس میں رول دیا جا رہا ہے اور اس کے بارے میں بچوں سے بات کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ تو اس کو کیا کہیں گے؟ ڈرامائی بولنے کی سرگرمی، رول پلے، زبان کی تخلیق کی سرگرمی۔ تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ رول پلے کہیں گے، چونکہ یہاں پہ بچے کیا کر رہے ہیں کہ ہر ایک کو جو کردار دیا جا رہا ہے، رول دیا جا رہا ہے، اس کو بعد میں کرنا ہوتا ہے۔ 108 نمبر کوشچن ہمارے سامنے ہے کہ خام مواد کچا، خام کے معنی کچا، خام مواد سے پر ماحول کا مطلب ہے نا؟ خام مواد سے پر ماحول کا کیا مطلب ہے؟ آموزگاروں کے ذریعے زبان کو قابل دید، ذکر اور استعمال بنانا۔ 2 ہے آموزگاروں کو تربیت کے دوران دیے گئے مواد کانٹینٹ۔ 3 ہے زبان کے استاذ کو کلاس روم میں زبان کے استعمال کے قابل بنانا۔ 4 ہے درسی کتاب اور دوسرے مواد، درسی کتاب اور دوسرے مواد۔ تو خام مواد سے پر ماحول کا مطلب ہے کہ آموزگار کے ذریعے زبان کو قابل دید، ذکر اور استعمال بنانا۔ یہ کیا ہو جائے گا؟ 108 کا 1 نمبر آپشن صحیح ہو جائے گا۔ 109 نمبر کوشچن ہے کہ دوسرے مقاصد کے لیے زبان کا استعمال شروع کرنے کے لیے کلاس میں آموزگار کے لیے کیا اہم ہے؟ زبان کا مواد اور تعامل یعنی بات چیت، قواعد کی تدریس، لفظیات یعنی شبد کوش، بیانیہ اور شاعری۔ تو زبان کا مواد اور تعامل یہ کیا ہے؟ ضروری ہے۔ 110 نمبر کوشچن ہے کہ استاد 4 طلباء پر مشتمل ایک گروپ بناتا ہے اور ان سے متن یا کہانی پڑھنے اور خلاصہ تیار کرنے کے لیے کہتا ہے۔ جب طلباء گروپ میں کام کر رہے ہوتے ہیں تو جہاں ضرورت ہوتی ہے وہاں استاد ان کی مدد بھی کرتا ہے۔ بعد میں گروپ سے کہتا ہے کہ وہ اسے پوری کلاس کے سامنے پیش کرے۔ اسے کیا کہا جاتا ہے؟ آسان کوشچن ہے، اس کو کیا کہیں گے؟ گروپ میں کیا جانے والا کام۔ دوسرا ہے تعاونی کام۔ تیسرا ہے گروپ میں پوری کلاس کا بحث و مباحثہ یعنی ڈسکشن۔ چوتھا ہے ترسیلی زبان کی تدریس۔ تو آسان ہے کہ اس کو ہم کہتے ہیں تعاونی کام، یعنی آپسی کام، سہایتا سے کی جانے والا گتی ودھی، کیا جانے والا گتی ودھی۔ 111 نمبر کوشچن ہے کہ معنی اخذ کرنا کا مطلب ہے نا؟ شواہد اور منطق پر مبنی
کا اخراج، اطلاق اور ادراک کو سمجھنا، لفظ کے معنی معلوم کرنا، 4 ہے متن کا خلاصہ یعنی سمری بیان کرنا، سمری لکھنا۔ تو معنی اخذ کرنے کا مطلب ہوتا ہے معنی اخذ کرنے کا مطلب جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ 111 نمبر کوشچن کہ شواہد اور منطق پر مبنی کا اخراج۔ 1 نمبر آپشن کیا ہو جائے گا؟ صحیح ہو جائے گا، سی ٹیٹ کے آنسر کی کے انوسار 1 نمبر آپشن کیا ہے؟ صحیح ہو جائے گا سی ٹیٹ کے آنسر کی کے انوسار۔ 112 نمبر کوشچن ہمارے سامنے ہے کہ پڑھنے میں معنیاتی اشارے خالی جگہ ہوتے ہیں، لفظ کے معنی، قواعدی نکات کو نشانزد کرنے کے اندیے، 3 ہے معنی اخذ کرنے میں معاون اندیے، 4 ہے لفظ کے صحیح تلفظ کے لیے اندیے۔ تو پڑھنے میں معنیاتی اشارے جو ہوتے ہیں وہ معنی اخذ کرنے میں معاون اندیے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ صحیح ہو جائے گا 12 کا۔ 113 نمبر کوشچن ہے کہ 2 اشخاص یعنی 2 اشخاص کے درمیان ہوئی بات چیت درج کی جاتی ہے، اسے بغور پڑھیں اور تعامل کا مقصد معلوم کریں کہ اس بات چیت کا کیا مقصد ہے۔ پہلا شخص کہتا ہے ہیلو آپ کیسے ہیں، مجھے خوشی ہوئی کہ آپ واپس آئے۔ دوسرا شخص کہتا ہے ہیلو آپ کیسے ہیں، میں بخیر ہوں، کیا چل رہا ہے۔ پہلا شخص کہتا ہے میں بخیر ہوں یعنی ٹھیک ہوں، آپ کی صحت کیسی ہے۔ دوسرا شخص کہتا ہے بہتر ہو رہی ہے، اب میں کام کر سکتا ہوں۔ تو یہ جو بات چیت ہے، تعامل ہے، یہ کیا ہے؟ نجی ترسیل ہے یعنی خود ذاتی بات چیت ہے، اطلاعاتی مقصد ہے یعنی سوچنا دینا مقصد ہے، تبادلاتی مقصد ہے کہ ایک دوسرے کے بات چیت کو تبادلہ کرنا ہے، اور تعاملی مقصد ہے۔ تو یہ دوستو یہ تعاملی مقصد ہے یعنی آپسی بات چیت کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ 114 نمبر کوشچن ہمارے سامنے ہے کہ زبان کی آموزش میں زبان کے کلیہ حامل مواد کیا ہیں؟ معلومات پر زور دینے والے مواد، آموزگار کا لفظیات، تلفظ اور قواعد کے روبرو ہونا، 3 ہے مواد میں بیان کردہ معنی کے لیے زبان کے استعمال کی آموزش، 4 ہے لکھنے کی آموزش کے لیے مواد کی اہمیت۔ تو زبان کی آموزش میں زبان کے کلیہ حامل مواد جو ہیں وہ ہیں آموزگار کا لفظیات، تلفظ اور قواعد کے روبرو ہونا، یہ اس کو ہم کہتے ہیں زبان کے کلیہ حامل مواد۔ 115 نمبر کوشچن ہے کہ قومی تعلیمی پالیسی 2020 میں اسکول ایجوکیشن کے نئے ڈھانچے کی سفارش کی جاتی ہے نا، نئے ڈھانچہ کو بتایا گیا ہے، تو اس کا اسٹرکچر کیا ہوگا؟ جو نیا ڈھانچہ ہے اس کا اسٹرکچر کیا ہے، اس کا وہ ڈھانچہ کیا ہے وہ بتانا ہے۔ پہلا آپشن ہے کہ 5 سال پرائمری، 3 سال اعلیٰ پرائمری، 2 سال ثانوی، 2 سال اعلیٰ ثانوی، ہے نا۔ 5 سال پرائمری یعنی پراتھمک، اعلیٰ پرائمری کا مطلب ہوا اچ پراتھمک، ہے نا۔ تو 5 سال پرائمری، 3 سال اعلیٰ پرائمری، 2 سال ثانوی، 2 سال اعلیٰ ثانوی۔ دوسرا آپشن ہے کہ 2 سال پری پرائمری، 5 سال پرائمری، 3 سال اعلیٰ پرائمری، 4 سال ثانوی۔ تیسرا ہے کہ 5 سال بنیادی، 3 سال پری پیٹری اور 3 سال مڈل، 4 سال ثانوی۔ چوتھا ہے کہ 1 سال پری پرائمری، 5 سال پرائمری، 3 سال مڈل، 2 سال ثانوی، 2 سال اعلیٰ ثانوی۔ تو جو آپ کا NCF 2020 ہے، انہوں نے جو سفارش کی ہے وہ یہ کی ہے کہ 5 سال بنیادی تعلیم، 3 سال پری پیٹری، 3 سال مڈل اور 4 سال ثانوی، یعنی 5 + 3 + 3 + 4، یہ فارمولا دیا ہے۔ 116 نمبر کوشچن ہے کہ زبان کی درسیات کا مقصد مختلف رسمی زبانوں پر گرفت کو مضبوط کرنا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ آموزگار مختلف مضامین کے مواد کے لیے موضوع کے مواد کو سمجھتے اور استعمال کرتے ہیں،
دوسرا آموزگار سماجی علوم اور سائنس، سماجی علوم کہتے ہیں سوشل سائنس کو، آموزگار سماجی علوم اور سائنس کے متن کو سمجھتے ہیں۔ 3 آموزگار روزمرہ یعنی ڈیلی، آموزگار روزمرہ کے ترسیلی مقاصد اور کام کاج کے لیے زبان کو برتتے ہیں یعنی استعمال کرتے ہیں۔ 4 ہے مختلف زبانوں کی رسمی زبان کی آموزش کرتے ہیں۔ تو زبان کی درسیات کا مقصد مختلف رسمی زبانوں پر گرفت کو مضبوط کرنا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آموزگار مختلف مضامین کے مواد کے لیے موضوع کے مواد کو سمجھتے ہیں اور استعمال کرتے ہیں۔ 1 نمبر آپشن کیا ہو جائے گا؟ صحیح ہو جائے گا۔ 117 نمبر کوشچن ہے کہ آموزگاروں میں پڑھنے کی عادت کو فروغ دینے کی غرض سے درج ذیل میں سے کس کی وکالت نہیں کی جاتی ہے، یعنی کس کی پرشنسا نہیں کی جاتی ہے، کس کی سفارش نہیں کی جاتی ہے؟ متن پڑھتے ہوئے استنباط کرنے کی، دوسرا ہے متن کو اپنے سابقہ معلومات یعنی پورو گیان سے جوڑنے کی، تیسرا ہے محض متن کو ڈی کوڈ کرنے کی، چوتھا ہے لفظ زبان کے ٹکڑے سے معنی اخذ کرنے کی، معنی حاصل کرنے کی۔ تو یہ 3 نمبر آپشن کیا ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا۔ چلیے 118 نمبر کوشچن ہے کہ درج ذیل میں سے کون 2 سننے کی نیچے سے اوپر کی حکمت عملی میں شامل ہے؟ نیچے سے اوپر ہے نا، سننے کی حکمت عملی میں شامل ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ بہت سارے طریقے ہیں ٹیچنگ کے، اس میں سے ایک طریقہ نیچے سے اوپر کا بھی ہے۔ تو آپ کو بتانا ہے کہ نیچے جو 4 کتھن ہیں اس میں سے کون 2 جو ہیں نیچے سے اوپر کے طریقے کو فالو کرتا ہے۔ پہلا ہے کہ لفظ اور فقروں کی تقسیم کو پہچاننا، دوسرا ہے بحث کے خاکہ کی تشکیل کے لیے کلیدی لفظوں کا استعمال کرنا، تیسرا ہے کہ متن کے لیے ساخت کا استنباط کرنا، اور دال ہے ترتیب و تنظیم کے دوران اصل خام مواد کو برقرار رکھنا، قائم رکھنا۔ تو آپ کو بتانا ہے کہ کون 2 صحیح ہے۔ تو الف اور دال یہ کیا ہے؟ نیچے سے اوپر کا طریقہ ہے کہ لفظ اور فقروں کی تقسیم کو پہچاننا، ترتیب و تنظیم کے دوران اصل خام مواد کو برقرار رکھنا، یہ صحیح ہو جائے گا۔ 19 نمبر کوشچن ہے کہ مینا متن اور بولنے میں مستعمل لفظ تخیل کو پہچانتی ہے لیکن خود استعمال نہیں کر پاتی، یعنی تخیل ایک لفظ ہے اس کو پہچانتی ہے لیکن اس کو استعمال نہیں کر پاتی۔ اس طرح کی لفظیات کو آپ کیا کہیں گے؟ معروف لفظ، مجہول لفظ، مشکل لفظ، نئے لفظ۔ تو اس کو ہم کہتے ہیں مجہول لفظ، کہ اس کو پہچانتی تو ہے لیکن استعمال نہیں کر پاتی ہے۔ 120 نمبر کوشچن ہے کہ قواعد کی آموزش کے حوالے سے درج ذیل میں سے کون درست نہیں ہے؟ کون درست نہیں ہے؟ 1 نمبر آپشن ہے اصل زندگی کے مقصد میں استعمال کرنے کے لیے قواعد کی آموزش، 2 ہے سیاق کو برتتے ہوئے کلیے کا انکشاف، 3 ہے زبان کے اصولوں پر دسترس حاصل کر کے قواعد کے اصولوں کی آموزش، اور چوتھا ہے سیاق میں کلیے کا استعمال۔ تو یہ 3 والا جو ہے یہ صحیح نہیں ہے، یہی کیا ہو جائے گا؟ آپ کا جواب ہو جائے گا۔ تو دوستو ہم نے اب تک 30 کوشچن کر چکے۔ اگلا پرشن ہمارے سامنے ہے 106 نمبر کہ پرائمری سطح پر آموزگاروں کا اندازہ قدر کرتے ہوئے زبان کے استاد کو سب سے زیادہ توجہ دینی چاہیے کس پر؟ روایتی ہفتہ واری جانچ یعنی فارمل ویکلی ٹیسٹ اور رپورٹ کارڈ میں اس کے اندراج پر یعنی اس کے لکھنے پر، 2 ہے پاس یا فیل قرار دینے میں مدد کرنے والی میعاد یعنی ایک ٹائم جو فکس ہوتا ہے اس کے آخر میں ہونے والے امتحان پر، 3 ہے کہ آموزگاروں کی کارکردگی کے بارے میں معلومات یکجا کرنے کے مختلف طریقوں کے استعمال پر،
اور اسے طلباء اور ان کے والدین کے ساتھ ساجھا کرنے پر۔ چوتھا ہے کہ تنوع اور زبان کی مشق میں اضافے کے لیے کلاس ورک اور ہوم ورک کے بعد اسائنمنٹ دینے پر۔ تو اس کا صحیح جواب جو ہو جائے گا وہ 3 نمبر آپشن ہو جائے گا کہ آموزگار کی کارکردگی کے بارے میں معلومات یکجا کرنے کے مختلف طریقوں کے استعمال پر اور اسے طلباء اور ان کے والدین کے ساتھ ساجھا کرنے پر۔ یہ کیا ہو جائے گا؟ صحیح ہو جائے گا۔ 107 نمبر کوشچن ہے کہ بچے جب اسکول آتے ہیں تو ان کے پاس ایک یا ایک سے زائد زبان کا علم ہوتا ہے۔ ایک سے زائد زبانوں کا علم بچے کے لیے معاون ہوتا ہے کس چیز میں؟ آسانی سے دوسری زبان اور نیا مضمون سیکھنے میں۔ 2 ہے ملک کی متنوع ثقافت، ہے نا، کہ بھن طرح کی جو ثقافتیں ہیں، تہذیب ہیں، سنسکرتی ہیں، ملک کی متنوع ثقافت اور روایات کو سمجھنے میں۔ حساس ہونے اور دوسرے طلباء سے بغض کینہ نہ رکھنے میں۔ اور 4 ہے کہ زیادہ نمبر حاصل کرنے کے لیے ان زبانوں کے رسم الخط یعنی اسکرپٹ سیکھنے میں۔ تو ایک بچہ جب ایک زبان کو سیکھ کر آتا ہے تو وہ دوسری زبان کو سیکھنے اور نیا مضمون سیکھنے میں کیا ہوتا ہے؟ سہایک ہوتا ہے۔ 108 نمبر کوشچن ہے کہ تیسری جماعت کا نوٹس بک دیکھتے ہوئے زبان کے استاد کو کچھ غلطیاں نظر آتی ہیں اور وہ محسوس کرتا ہے کہ بچے غلطیاں کرتے اور دہراتے ہیں کیونکہ انہیں سزا نہیں دی جاتی۔ 1 نمبر آپشن ہے کہ بچے غلطیاں لاپرواہی کی وجہ سے کرتے ہیں۔ 2 نمبر آپشن ہے کہ بچے غلطیاں کرتے اور دہراتے ہیں کیونکہ انہیں سزا نہیں دی جاتی۔ 3 نمبر آپشن ہے کہ بچوں کی غلطیاں فطری ہیں، سوبھاوک ہیں اور ان کی آموزش کا اشاریہ ہیں، حصہ ہیں۔ 4 نمبر آپشن ہے کہ استاد کی حیثیت سے اس طرح کی غلطیوں کو نظر انداز کرنا چاہیے، اگنور کرنا چاہیے کیونکہ آموزش میں ان کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی ہے۔ تو دوستو 3 نمبر آپشن جو یہ صحیح ہو جائے گا کہ بچوں کی غلطیاں فطری ہیں اور ان کی آموزش کا اشاریہ ہیں، حصہ ہے۔ 109 نمبر کوشچن ہے کہ وائیگوسکی کے مطابق بچے ہم جولیوں کے ساتھ سماجی تعامل یعنی سوشل انٹریکشن کے ذریعے سیکھتے ہیں۔ زبان کے استاد کی حیثیت سے آپ کو چاہیے کہ اپنے سبق کا منصوبہ پلاننگ اس طرح بنائیں کہ طلباء اکیلے بیٹھ کر کام کریں اور کلاس میں بات چیت اور تعامل یعنی ایک دوسرے سے بات چیت سے احتراز کریں، بچیں۔ 2 نمبر آپشن ہے کہ تعامل سے بچنے کے لیے سبق کا منصوبہ اس طرح بنائیں جس میں کھیل کود اور بحث و مباحثہ یعنی ڈسکشن شامل نہ ہو۔ 3 نمبر آپشن ہے کہ کلاس میں نظم و نسق یعنی ڈسپلن بنائے رکھنے کے لیے حوصلہ افزائی، انعام اور سزا وغیرہ دینے کا نظم ہو، انتظام ہو۔ اور 4 نمبر آپشن ہے کہ گروپ اور 2 کی جوڑیوں میں کام کرنے کا نظم کریں، پربند کریں تاکہ وہ ہم جولیوں سے تعامل کر سکیں، بات چیت کر سکیں۔ بالکل دوستو 4 نمبر آپشن صحیح ہو جائے گا چونکہ وائیگوسکی کہتے ہیں کہ بچے جو ہے وہ تعامل کے ذریعے، آپسی بات چیت کے ذریعے ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں۔ 110 نمبر کوشچن ہمارے سامنے ہے کہ ہندوستانی کلاس روم کثیر لسانی ہوتے ہیں یعنی بہو بھاشک ہوتے ہیں۔ کثیر لسانیت کے سیاق میں یعنی سندربھ میں درج ذیل میں سے کون پرائمری سطح کے کثیر لسانی کلاس روم کے بارے میں سب سے موزوں کون سی بات ہے؟ 1 نمبر آپشن ہے کہ استاد کو آموزگاروں کی زبان کو نظر انداز کرتے ہوئے اسکول کی زبان پر توجہ دینی چاہیے۔ 2 نمبر آپشن ہے کہ گھر کی یا مادری زبان کا استعمال صرف گھر پر کرنا چاہیے، اسکول میں نہیں۔ 3 نمبر آپشن ہے کہ ہندوستان کو یک لسانی اسکول ہونا چاہیے یعنی ایک ہی بھاشا بولا جائے اور آموزگاروں کا داخلہ ایڈمیشن ان کی پسند کی زبان میں کرنا چاہیے۔ 4 نمبر آپشن ہے کہ استاد کو طلباء کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے تاکہ وہ اپنی زبان میں اپنے مافی ضمیر کو یعنی ابھیویکتی کو ویکت کر سکیں اور اپنے نظریات کی قدر کر سکیں۔ 4 نمبر آپشن کیا ہو جائے گا؟ 110 کا صحیح ہو جائے گا۔ چلیے
111 نمبر کوشچن ہے کہ 111 نمبر کوشچن ہے کہ زبان کے استاد کو ایسا کام دینا چاہیے جو جوڑوں یا گروپ میں کیا جا سکے، کیونکہ طلباء ساتھ میں مل کر کام جلد ختم کر دیں گے۔ 2 ہے کہ یہ استاد کے کام کو کم کر دیں گے کیونکہ انفرادی توجہ یعنی ویکتیگت دھیان گروپ مشاہدے سے مشکل ہے۔ 3 ہے کہ اس طرح کے بامعنی کام سے طلباء ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں اور تعاون کرتے ہیں۔ اور 4 ہے کہ یہ طلباء میں زیادہ نمبر حاصل کرنے کے مسابقتی جذبے یعنی پرتسپردھاتمک بھاؤ کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ تو گروپ میں اور جوڑے میں کام کرنے کے لیے اس لیے دینا چاہیے کہ اس طرح کے بامعنی کام سے طلباء ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں اور تعاون کرتے ہیں، یہ صحیح ہو جائے گا۔ 112 نمبر کوشچن ہے کہ استاد نے کلاس میں دیکھا کہ ایک بچے کو زبان پڑھنے اور سمجھنے میں پریشانی ہو رہی ہے، یہ کس کی علامت ہو سکتی ہے؟ ڈسکیلکولیا، ڈسگرافیا، ڈسپریکسیا، ڈسلیکسیا۔ تو آسان ہے کہ پڑھنے اور سمجھنے میں دشواری ہے تو ڈسلیکسیا ہو جائے گا۔ 113 نمبر کوشچن ہے کہ پرائمری سطح پر انداز قدر کرنے کے بارے میں کون سا بیان درست ہے، صحیح ہے؟ ہر میعاد یعنی متعین وقت، ہر میعاد کے اختتام پر یعنی ختم ہونے پر انداز قدر ہونا چاہیے۔ 2 ہے کہ انداز قدر کو ریاستی عمل پر مبنی ہونا چاہیے یعنی راجیہ کا کام ہونا چاہیے اور راجیہ کو مرکزی سطح پر یعنی کیندر سطح پر اسے انجام دینا چاہیے۔ 3 ہے کہ انداز قدر کو اسکول پر مبنی ہونا چاہیے یعنی اسکول پر آدھارت ہونا چاہیے اور اسے تدریسی آموزش کا داخلی حصہ ہونا چاہیے یعنی سکشن ادھیگم کا وہ اندرونی حصہ ہو۔ اور 4 ہے کہ سال میں صرف ایک بار انداز قدر ہونا چاہیے۔ تو 3 نمبر آپشن صحیح ہے کہ انداز قدر کو اسکول پر مبنی ہونا چاہیے اور اسے تدریس و آموزش کا داخلی حصہ ہونا چاہیے۔ 114 نمبر کوشچن ہمارے سامنے ہے کہ آپ کے مطابق درج ذیل میں سے کون زبان کے کلاس روم کا سب سے مستند مواد ہے؟ پرمانک کیا ہے؟ وشے وستو ہے۔ درسی کتاب، ورک بک، اخبار، معاون درسی کتاب۔ اخبار کیا ہے؟ سب سے مستند کیا ہے؟ وہ وشے وستو ہے، چونکہ اخبار میں صحیح چیزیں ہوتی ہیں، واستوک چیزیں ہوتی ہیں، کالپنک چیزیں نہیں ہوتی ہے۔ 115 نمبر کوشچن ہے کہ زبان کی آموزش کے لیے مواد کی تیاری کے اصولوں میں سے ایک کون سا اصول ہے؟ عمر کے ہر زمرے یعنی عمر کے ہر طبقے اسٹیج، عمر کے ہر زمرے کے لیے پیچیدہ یعنی مشکل مواد کا انتخاب کرنا، چین کرنا چاہیے۔ 2 ہے کہ مواد کی درست یعنی صحیح درجہ بندی یعنی کلاسیفیکیشن ہونی چاہیے۔ 3 ہے کسی بھی طرح کے مواد کا انتخاب کیا جا سکتا ہے۔ 4 ہے مواد کو مختصر یعنی شارٹ اور محدود یعنی لمٹ ہونا چاہیے۔ تو مواد کی درست درجہ بندی ہونی چاہیے یعنی بچوں کے عمر کو دھیان میں رکھتے ہوئے، ان کی چھمتا کو دھیان میں رکھتے ہوئے تیار کرنا چاہیے۔ 116 نمبر کوشچن ہے کہ زبان کا اکتساب ہوتا ہے۔ زبان کا اکتساب کا مطلب ہوتا ہے بھاشا ارجن۔ تو زبان کا اکتساب کب ہوتا ہے؟ جب بچے کو قواعد کے اصول پڑھائے جائیں۔ 2 ہے بچے کو جزا یا سزا دی جائے۔ 3 ہے بچے کو زبان سے روبرو ہونے کا یعنی آمنے سامنے ہونے کا موقع ملے۔ 4 ہے بچہ بغیر شعوری توجہ کے زبان کو سیکھتا ہے۔ بالکل صحیح ہے کہ زبان کا اکتساب جو ہوتا ہے، بھاشا ارجن جو ہوتا ہے، وہ شعوری تو غیر شعوری طر پہ ہوتا ہے، بغیر شعوری ہے نا، یعنی اس میں شعور کی کنسیسنیس کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ 4 نمبر آپشن کیا ہو جائے گا؟ صحیح ہو جائے گا کہ بچہ بغیر شعوری توجہ کے زبان کو سیکھتا ہے۔ یہ میں نے اس پہ بہت سارے ڈسکشن کیے ہیں، اس لیے میں شارٹ میں آپ کو کر رہا ہوں۔ 117 نمبر کوشچن ہے کہ زبان کی پیداواری مہارتیں ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ زبان کی 4 مہارتیں ہیں، سننا، بولنا، پڑھنا۔ اس میں سے 2 پیداواری مہارتیں ہیں اور 2 وصولی مہارتیں ہیں، پڑھنا اور لکھنا۔ 2 ہے پڑھنا اور سننا۔ 3 ہے بولنا اور لکھنا۔ 4 ہے بولنا اور سننا۔ تو بولنا اور لکھنا، بول کر اور لکھ کر
ہم اپنی بات کو دوسروں تک پہنچاتے ہیں، سن کر اور پڑھ کر دوسرے کی باتوں کو گرہن کرتے ہیں۔ تو سننا اور پڑھنا یہ حصول یابی مہارتیں ہیں، اور بولنا اور لکھنا یہ پیداواری مہارتیں ہیں یا تخلیقی مہارتیں ہیں۔ 118 نمبر کوشچن ہمارے سامنے ہے کہ بچوں کی ایسی سرگرمیوں سے ترغیب ہوتی ہے، یہ کوشچن ریپیٹ ہوا ہے، دیکھیے، بچوں کی ایسی سرگرمیوں سے ترغیب ہوتی ہے جن کی منصوبہ سازی بڑوں نے کی ہے، منصوبہ سازی بچوں نے کی ہے، جو ان کے لیے بامعنی ہو، جو استاد کے لیے بامعنی ہو۔ دیکھیے آن لائن میں ریپیٹ کوشچن ہوتا ہے بہت زیادہ، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ صحیح ہو جائے گا۔ 119 نمبر کوشچن ہے کہ ذو لسانی بچے ایک زبان بولتے وقت اکثر دوسری زبان کے لفظ استعمال کرتے ہیں، اسے کہتے ہیں، تو اسے کوڈ سویچنگ کہتے ہیں، کوڈ مکسنگ کہتے ہیں، کثیر لسانیت کہتے ہیں، مہارت کی سطح کہتے ہیں۔ تو ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب آن لائن ایگزام ہوتے ہیں تو کوشچن ریپیٹ ہوتے ہیں۔ 120 نمبر کوشچن دیکھیے کیا ہے، بچوں کی آموزش کے انداز قدر میں مشتمل اسکورنگ گائیڈ کو کہا جاتا ہے، روبرکس، چیک لسٹ، انوینٹوریز، ریٹنگ اسکیل، تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ روبرکس کہتے ہیں۔ دیکھیے دوستو کہ الگ الگ دن ایگزام ہو رہا ہے لیکن کوشچن ڈائریکٹ 3 کوشچن کیا ہو رہے ہیں؟ ریپیٹ ہو رہے ہیں، تو ایسا ہوتا ہے۔ چلیے آگے ہمارے سامنے کوشچن ہے 106 نمبر کوشچن ہمارے سامنے ہے جی، 106 نمبر کوشچن ہے کہ عام لفظیات ہیں، جب ہم لفظ سنتے اور پڑھتے ہیں تو انہیں استعمال کرتے ہیں۔ 2 نمبر آپشن ہے کہ ہم صرف سنے ہوئے لفظوں کو استعمال کرتے ہیں۔ 3 نمبر آپشن ہے کہ ہم متن میں پڑھے ہوئے لفظوں کو استعمال کرتے ہیں۔ 4 نمبر آپشن ہے کہ ہماری بات چیت اور تحریر میں استعمال ہونے والے الفاظ۔ تو عام لفظیات ہیں، تو عام لفظیات جو ہیں وہ ہیں ہماری بات چیت اور تحریر میں استعمال ہونے والے الفاظ۔ 107 نمبر کوشچن ہے ہمارے سامنے کہ ہندوستان کی تعلیمی پالیسی میں اسکول میں زبان کو کس نام سے جانا جاتا ہے؟ سرکاری زبان کی پالیسی، کثیر لسانی تعلیم، کثیر لسانی تعلیم پر مبنی مادری زبان یعنی آدھارت مادری زبان، اور 4 ہے سہ لسانی فارمولہ۔ تو اس کو ہم کیا دوستو؟ سہ لسانی فارمولے کے نام سے جانتے ہیں۔ 108 نمبر کوشچن ہے کہ پیٹرن کو اندرون یعنی آنترک پیٹرن کو اندرون کا حصہ بنانے کے لیے ڈرل بطور حکمت عملی کی وکالت کرتا ہے یا کرتی ہے؟ کس کی وکالت کرتی ہے؟ ترسیلی زبان کی تدریس، سمعی لسانیت، کل جسمانی رد عمل، تعمیریت پسند زبان کی تدریس۔ تو وہ کرتا ہے سمعی لسانیت۔ کس کی؟ سمعی لسانیت۔ 108 کا 2 نمبر آپشن صحیح ہو جائے گا جی۔ 109 نمبر کوشچن ہمارے سامنے ہے کہ تعاونی مفروضے کا ماننا ہے کہ سماجی تعامل وافر ذریعہ فراہم کرتا ہے جس سے آموزش عمل میں آسانی ہوتی ہے۔ 2 ہے کہ کئی بار مختلف ذرائع کے توسط سے یکساں مہارت کی تدریس میں۔ 3 ہے کہ زبان کی آموزش کے لیے لفظیات کی آموزش ضروری ہے۔ 4 ہے کہ قواعدی مہارت کے فروغ اور زبان کی آموزش میں تعامل معاون ہوتا ہے۔ تو 1 نمبر جو کوشچن ہے اس کا 1 نمبر آپشن صحیح ہو جائے گا کہ سماجی تعامل وافر ذریعہ ہے سماجی تعامل وافر ذریعہ فراہم کرتا ہے جس سے آموزش عمل میں آسانی ہوتی ہے، یہ صحیح ہو جائے گا۔ 109 110 نمبر کوشچن ہے کہ استاد آموزگاروں کی تحریر اور تقریر کی ساری مشترکہ غلطیوں کو یکجا کرتا ہے نا، کہ بچوں کی تحریری اور تقریری ساری مشترکہ غلطیوں کو یکجا کرتا ہے، بعد میں اپنی کلاس میں بغیر کسی کا نام لیے ہوئے ساری غلطیوں پر بحث کرتا ہے۔ اس طرح وہ کیا کرتا ہے؟ تعاونی تدریس کر رہا ہے، یعنی باہمی آپسی تدریس کر رہا ہے، سہیوگاتمک،
ما بعد اندازہ قدر سرگرمی کر رہا ہے، یعنی اندازہ قدر کے بعد کی سرگرمی ہے، غلطیوں کا تجزیہ کر رہا ہے، انالائسس کر رہا ہے، یا 4 آپشن ہے کہ فیڈ بیک، تو یہ فیڈ بیک دے رہا ہے، ٹھیک ہے۔ 111 نمبر کوشچن ہے کہ وہ سرگرمیاں جن میں آموزگار ہدف زبان کو، ہے نا، لکچ بھاشا کو کسی مقصد کے لیے استعمال کرتا ہے، زبان کی تدریس آموزش میں یہ سرگرمیاں کہلاتی ہیں۔ جوڑوں میں کام، گروپ میں کام مشقیں، تو اس کو ہم کہتے ہیں کام، کیا کہتے ہیں؟ کام۔ چلیے 112 نمبر کوشچن ہے کہ استاد 4 طلباء، وہی ریپیٹ ہو رہا ہے، یہ کوشچن ریپیٹ ہو رہا ہے، دیکھیے استاد 4 طلباء پر مشتمل ایک گروپ بناتا ہے اور ان سے متن یا کہانی پڑھنے اور خلاصہ تیار کرنے کے لیے کہتا ہے۔ جب طلباء گروپ میں کام کر رہے ہوتے ہیں تو جہاں ضروری ہوتا ہے وہاں استاد ان کی مدد بھی کرتا ہے، بعد میں گروپ سے کہتا ہے کہ وہ اسے پوری کلاس کے سامنے پیش کرے۔ اسے کیا کہا جاتا ہے؟ گروپ میں کیا جانے والا کام تعاونی کام، گروپ میں پوری کلاس کی بحث و مباحثہ، ترسیلی زبان کی تدریس، تو اس کو ہم کہتے ہیں تعاونی کام کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ تعاونی کام کہتے ہیں۔ 2 نمبر آپشن صحیح ہو جائے گا۔ دیکھیے پھر یہ کوشچن ریپیٹ ہو رہا ہے کہ معنی اخذ کرنا کا مطلب ہے شواہد اور منطق پر مبنی معنی کا اخراج، 2 ہے کہ اطلاق اور ادراک کو سمجھنا، 3 ہے لفظ کے معنی معلوم کرنا، 4 ہے متن کا خلاصہ لکھنا۔ تو دیکھیے وہاں پہ جو ہے اس سے پہلے جو تھا وہاں پہ سی ٹیٹ نے 1 نمبر آپشن صحیح مانا تھا، یہ والا آپشن، اور یہاں پہ سی ٹیٹ جو ہے 2 نمبر آپشن جو ہے صحیح مان رہا، اطلاق اور ادراک کو سمجھنا۔ تو صحیح تو یہی ہوگا، صحیح تو یہی ہوگا، لیکن چونکہ سی ٹیٹ وہاں پہ 1 نمبر آپشن مان رہا تھا تو ہم نے آپ کو وہی بتا دیا، تو صحیح یہی ہوگا۔ 114 نمبر کوشچن ہے کہ آموزگاروں میں پڑھنے کی عادت کو فروغ دینے کی غرض سے درج ذیل میں سے کس کی وکالت نہیں کی جاتی ہے؟ متن پڑھتے ہوئے استنباط کرنے کی، ریپیٹ ہو رہا کوشچن، متن کو اپنے سابقہ معلومات سے جوڑنے کی، محض متن کو ڈی کوڈ کرنے کی، اور 4 ہے لفظ زبان کے ٹکڑے سے معنی اخذ کرنے کی۔ تو 3 نمبر آپشن کیا ہو جائے گا؟ صحیح ہو جائے گا۔ یہ کوشچن دیکھیں ریپیٹ ہو رہا ہے، آن لائن میں یہی فائدہ ہوتا ہے۔ 115 نمبر کوشچن ہے کہ مینا متن اور بولنے میں مستعمل لفظ تخیل کو پہچانتی ہے لیکن خود استعمال نہیں کر پاتی ہے، اس طرح کے لفظیات کو آپ کیا کہیں گے؟ معروف لفظ، مجہول لفظ، مشکل لفظ، نئے لفظ، تو اس کو ہم کہیں گے مجہول لفظ۔ کیا کہیں گے؟ مجہول لفظ۔ 116 نمبر کوشچن ہے کہ استاد درج ذیل سرگرمی ہر روز منعقد کرتا ہے، یعنی ہر روز کرتا ہے، پوری کلاس کو 5 گروپ میں تقسیم کرتا ہے، بانٹتا ہے، اور عام روزمرہ یعنی ڈیلی زندگی کے موضوعات یعنی ٹاپکس یا تقریب وغیرہ کے بارے میں بات چیت کرنے کے لیے کہتا ہے، اور پھر ہر گروپ کے ایک فرد کو دوسرے گروپ سے پوری کلاس کی سرگرمی کے بارے میں بات چیت کرنے کے لیے کہتا ہے۔ وہ کس چیز کو فروغ دینے کی کوشش کرتا ہے؟ بنیادی ترسیلی مہارت کو، 2 ہے وقوفی طور پر یعنی کوگنیٹو بیس، وقوفی طور پر ترقی یافتہ لسانی مہارتوں کو، 3 ہے مباحثے کی مہارت کو، 4 ہے گروپ میں بحث و مباحثہ کو۔ تو دوستو وہ کس کو فروغ دے رہا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا 1 نمبر آپشن، بنیادی ترسیلی مہارتوں کو۔ 117 نمبر کوشچن ہے کہ تدریسی آموزشی عمل کے دوران طلباء کی پیش رفت، تدریسی آموزشی عمل کہتے ہیں شکشن ادھیگم پرکریا، تدریسی آموزشی عمل کے دوران طلباء کی پیش رفت کی نگرانی کرنے اور اسے بہتر بنانے کے لیے وضع کردہ انداز قدر کو کہتے ہیں آموزش کا انداز قدر، آموزش کے لیے انداز قدر، آموزش کا انداز قدر، آموزش انداز قدر بطور آموزش، تو اس کو کہتے ہیں آموزش کے لیے انداز قدر۔ چونکہ بچوں کی پرگتی کو دیکھنے کے لیے کیا جا رہا ہے اس لیے یہ صحیح ہو جائے گا۔ 118 نمبر کوشچن ہے کہ قومی تعلیمی پالیسی 2020 میں کلاسیکی زبان کے خالی جگہ مطالعے کی سفارش کی جاتی ہے۔ کلاسیکی زبانی کے بارے میں کہا گیا ہے کس طور پر؟ صحیح لسانی فارمولے میں ایک زبان کے طور پر، لازمی زبان کے طور پر،
اضافی متبادل کے طور پر، ثانوی زبان کے طور پر۔ ان کوشچنس کو میں نے بہت اچھے سے سمجھا دیا، اس لیے میں اس کو جلدی جلدی کر رہا ہوں۔ 119 نمبر کوشچن ہے کہ آئین ہند کے یعنی بھارتیہ سمویدھان کے 8ویں شیڈیول میں کتنی زبانوں کا اندراج ہے؟ 22 زبانیں، 18 زبانیں، 26 زبانیں، 1179 زبانیں، تو 22 زبانوں کا۔ اور لاسٹ کوشچن ہمارے سامنے ہے دوستو کہ عام لفظیات کیا ہیں؟ ہمارے بولنے لکھنے میں استعمال ہونے والے الفاظ، کسی کے بولے جانے والے الفاظ کی پہچان، پڑھتے ہوئے لفظوں کو پہچاننا، ہماری سمجھ میں نہ آنے والے الفاظ۔ تو عام لفظیات جو ہے وہ ہمارے بولنے لکھنے میں استعمال ہونے والے الفاظ ہیں۔ تو دوستو مجھے امید ہے میں نے بہت کم سمے میں آپ کو 60 کوشچنس صرف 50 منٹ میں کروانے کی کوشش کی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہوگا۔ میں نے اس کو اس لیے جلدی کیا ہے تاکہ چونکہ آپ لوگ اس کو دیکھ چکے ہیں کئی مرتبہ اور سمجھ بھی چکے ہیں، لیکن چونکہ میں نے بتایا آپ کو کہ میں نے اس کو آپ کے سامنے جو پیش کیا ہے وہ سی ٹیٹ کے آنسر کی کے انوسار کیا ہے۔ میں آپ کو اس کو اچھی طرح سمجھا چکا ہوں پہلے، لیکن میں دوبارہ اس کو سی ٹیٹ کے آنسر کی کے انوسار جلدی سرسری طور پہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ اچھا لگے گا۔ اگر اچھا لگتا ہے تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، کامنٹ کیجئے، سبسکرائب کیجئے۔ شکریہ۔